قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. کہہ رہے ہیں سیاسی پنڈت یہ آنکڑے سب الٹ نہ جائیں گے. 405 کے دعوے دار دو کے اندر سمٹ نہ جائیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، الیکشن کا دور ہے، ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، اسی کا شور ہے. نئے نئے بھاشن، نئے نئے الزامات، نئے نئے چہرے، عجیب عجیب قسم کے نیتا آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس حوالے سے وقت کی مناسبت سے، ماحول کی مناسبت سے ارادہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بات ہو ہمارا نیتا کیسا ہونا چاہیے، نیتا کیسا ہو، قائد کیسا ہو، لیڈر اور رہبر کیسا ہو. ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اگزامپل ہے، بہترین نمونہ، آئیڈیل. کسی بھی قائد کے لیے، کسی بھی رہبر کے لیے، نیتا کے لیے یہ جو باتیں بیان ہوگی، جو خصوصیات قائد کے لیے اس کا تذکرہ ہوگا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیتا آئیں اور اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے لوگ آئے تو صرف انہی کا جائزہ ہے، انہی پر صرف فٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا جائزہ لینے کے لیے ہی. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی درجے میں اسے قیادت دی گئی، اسے کسی نہ کسی درجے میں حکومت دی گئی، رہبری دی گئی، ذمہ داری سونپی گئی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان، ذمہ دار، ہر شخص راعی، اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی پہ ایک طرح سے حکمران ہے، حاکمیت حاصل ہے، اولاد اس کے ماتحت ہے، آدمی کے نوکر، حشم، خدم، ملازم یہ ایک طرح سے اس کے ماتحت ہے. کچھ نہیں تو آدمی اپنے جسم پر حاکم، یہاں اس کی حکومت چلتی ہے. آنکھ کیسے استعمال کرنا ہے، ہاتھ کیسے استعمال کرنا ہے، دل، خیالات، جذبات کیسے ہونے چاہیے، اس پر دسترس ہے، حکومت ہے. تو دوسروں کی طرف نگاہ ڈالنے سے پہلے، دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے، دوسروں میں خصوصیات تلاش کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لینا، اپنے اندر بہترین صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور جس ماحول میں، جس جگہ، جس حد تک ہماری حکمرانی، ہماری ذمہ داری، اسے بخوبی نبھانے کی کوشش کرنا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کسی بھی قائد کے لیے بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امانت دار ہو، صداقت پسند ہو. اس میں سچائی نہیں، اس میں امانت داری نہیں، وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں. جو جھوٹ بولتا، جو الزام تراشی کرتا، وہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں پر ہی الزام لگائے. وہ یہیں پہ نہیں رکے گا کہ یہ کہے کہ یہ تمہارے منگل سوتر محفوظ نہیں. وہ اپنے قوم کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے.
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو انتہائی مقبول اور ناپسندیدہ لوگ، اس میں وہ حاکم اور بادشاہ بھی ہے جو حاکم اور بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولے۔ کوئی وزیر جھوٹ بولے، عام آدمی جھوٹ بولے تو اسے ایک خوف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے بادشاہ کا، طاقت کا، ڈنڈے کا، لاٹھی کا۔ لیکن جو بادشاہ وقت ہے اسے کس کا ڈر ہے؟ وہ کس لیے جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کس لیے بوکلایا ہوتا ہے؟ وہ کس لیے چڑچڑایا ہوتا ہے؟ تو وہ اس مقام پر پہنچ کر جھوٹ بولے، یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، انتہائی گھٹیا ہے۔ تو جس میں صداقت نہ ہو، جو سچا نہ ہو، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کے لیے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو نیتا جھوٹ بولتا ہو وہ نیتا کہلانے کے قابل نہیں۔ جس میں امانت داری نہیں، وہ نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے عیش و عشرت، اپنی راحت کی فکر کرے، اپنے گھر کی فکر کرے، اپنی دکان کی صرف پرواہ کرے، اپنے خاندان کی صرف فکر کرے، اپنے گلی، اپنے شہر، اپنے علاقے کی پرواہ کرے۔ میری گلی ٹھیک ہونی چاہیے، میرے شہر کی سڑکیں ٹھیک ہونی چاہیے، میرے خاندان کے لوگوں کو جاب ملنی چاہیے، میرے قبیلے اور قوم کے لوگ ترقی کرنے چاہیے۔ جو صرف اسی دائرے میں محدود ہو کر کے رہے، قوم کے لیے نہ سوچے، پوری ملت کے لیے نہ سوچے، ملک کے لیے نہ سوچے، ملک کی ترقی کی فکر نہ کرے، وہ قائد بننے کے قابل نہیں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو خود مجاہدے کرتا ہے، خود مشقتیں برداشت کرتا ہے، خود اسٹرگل کرتا ہے، سیکریفائسز دیتا ہے۔ مجاہدے اور قربانی کی باتیں صرف قوم سے نہیں کرتا۔ لیڈر اور نیتا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قوم کو، ان کی لاشوں کو ندیوں میں بہتا ہوا، سڑتا ہوا چھوڑ دے، ان کے علاج کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کووڈ-19 میں لوگوں کو بیڈ نہ ملے، علاج کا کوئی انتظام نہ ہو، نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہوں، انہیں روزگار نہ مل رہا ہو، تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہو۔ قائد اور رہبر ایسا ہوتا ہے کہ خود مجاہدات کرتا ہے، خود کی زندگی سیکریفائسز والی ہوتی اور قوم کو عیش و راحت دیتا ہے۔ تمہیں چین کی نیند سونا ہے، میں ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میں بیدار، میں قربانی دے رہا ہوں، میں فکر مند ہوں، لہٰذا تم آرام سے سو جاؤ، تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ساری پریشانی پہلے تجھ پر آئے گی۔ اس کی مثال غزوہ خندق کا موقع ہے۔ ایک صحابی آئے، فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن اجل۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمیں بھوک کی شدت بہت ہے، بھوک سے نڈھال ہے، اور یہ حالت آ گئی ہے، یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے تاکہ احساس کم ہو بھوک کی شدت کا۔ پیٹ اور شکم ہمارا کمر سے لگا جا رہا ہے، پشت سے لگا جا رہا ہے۔ یہ حالت آ گئی ہے پیارے آقا، یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں دین کے لیے۔ دنیا کا کوئی نیتا ہوتا چند جملے کہہ دیتا، چکنی چپڑی باتیں کر دیتا، تسلی دے دیتا کہ ابھی ٹھیک ہے، پریشانی ہے، میں جیت جاؤں گا تو تمہارے لیے یہ انتظامات ہیں، تمہاری جیب بھر جائے گی، تمہارا اکاؤنٹ بھر جائے گا، غلے ملیں گے، روزگار ملے گا، ساری چیزیں ملیں گی۔ قربان جائیے نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کوئی جملہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، آپ نے سیدھے اپنے کپڑے کو اٹھا دیا اور شکم مبارک دکھا دیا۔ میرے صحابہ، میرے جانسار صحابہ، میرے وفادار صحابہ، اگر تم بھوک سے آج نکالو، اگر تم نے اپنے پیٹ پر آج ایک پتھر باندھے ہیں تو تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں۔ یہ قائد ہوتے ہیں، رہبر ایسے ہوتے ہیں، رہنما ایسے ہوتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔
ہمارے لیے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ، جو قائد بننا چاہتا ہے یہ صفات اپنا ہے، میری لگژریس لائف ہو، میرا گھر شاندار ہو، انٹیریئر ڈیکوریشن میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دوں میرا گھر شداد کی جنت جیسا ہو، میں ایک چھوٹا سا عہدہ مجھے مل گیا، ایک چھوٹا سا نیتا ہو گیا، میرا گھر قصر شاہی ہو گیا، اور لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لوگوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کپڑے کا انتظام نہیں ہے، تعلیم کی فیس کا انتظام نہیں ہے، بس اس طرح چین سے نہیں لیتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، مختلف حکومت کی طرز میں، حکومت کے انداز میں اسلام یہ کہتا ہے کہ خلافت کی طرز عمرانی سب سے بہترین، اس میں اللہ کا نظام، اللہ کا قانون چلتا ہے، الا لہ الحکم ولہ الامر، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، قانون اللہ کا چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ آ جائے گا تم کو بھی حکومت کا طریقہ، حکومت کا طریقہ تمہیں بھی آ جائے گا، لیکن تمہیں سیکھنا پڑے گا، اس سے ابوبکر سے، فاروق سے، عثمان و علی سے، ان سے سیکھنا پڑے گا۔ نیتا کیسے ہوتے ہیں، رہبر اور لیڈر، کوئی مماثلت نہیں ہے وہاں سے، لیکن اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہیں سے ملے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جبلہ بن احمد غسانی یہ 500 لوگوں کے ساتھ، اپنے علاقے کا فرما روا ہے، بادشاہ ہے، 500 لوگوں کے ساتھ چلا ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، توحید کا جام پینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، استقبال ہے۔ چلا ہے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ یہاں پہنچا۔ حج کا موسم تھا، غالباً طواف کرتے ہوئے ایک عام آدمی، ایک فضائی آدمی، اس کا پاؤں پڑ گیا اس جبلہ بن احمد غسانی کی چادر، وہ چادر کھسک گئی، اس نے جلال میں چراغ پار ہو کر کے ایسا تھپڑ مارا کہ اس فضائی کی ناک ٹوٹ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر سے، عدالت سے دنیا کو بھر دیا، انصاف سے دنیا کو بھر دیا، ان کے دربار میں مقدمہ پہنچا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں تمہیں دو ہی صورت ہے، یا تو یہ معاف کر دے فضائی، یا میں بدلہ دلاؤں گا۔ اس نے کہا اذن اتنصل، میں پھر سے نصرانی ہو جاؤں گا۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، خلافت کی بات دور اس لیے سواری ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، انصاف کا بول بالا ہو، انصاف کا راج ہو۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم مسلمان ہو رہے ہو، تمہارے ساتھ 500 لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ، مجھے اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ میں انصاف نافذ کروں، عدل کا نظام قائم کروں۔ وہ بھی فضائی کی غیرت مند تھا، آج کی طرح بکنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو اور بھی لوگوں پر مظالم آئے، اس کی عقل، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی نفرت یہ ختم نہیں ہو۔ آج اس نے میری ناک توڑی ہے، کب کسی اور کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ آج تو لوگ 1000 2000 لے کر کے، 5000 لے کر کے بک جاتے، ووٹ بیچ دیتے، کیا کچھ نہیں کرتے، قوم کا سودا کر لیتے، قوم کے ساتھ غداری کرتے۔ تمہاری یہ نفرت، یہ غرور، تکبر ختم ہونا چاہیے، نہیں معاف کیا، بلاخر وہ راتوں رات فرار ہو گئے۔ یہ یہاں سے سیکھنا پڑے گا، اس بیس پر، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہمارا ہے، ہماری قوم کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ ہو۔ نہیں، جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن و امان نہیں ہو سکتا۔ جہاں انصاف ہوگا، جہاں عدل ہوگا، وہاں امن و امان، وہاں پیس ہوگی، وہاں پروسپیرٹی ہوگی۔ دنیا اگر یہ چاہتی، ہمارا ملک اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، پیس اور امن و امان چاہتے ہیں، تو انصاف قائم کرنا ہوگا، عدل کا نظام نافذ کرنا ہوگا،
وہاں یہ نہیں دیکھنا ہوگا ہماری قوم کے نہیں ہے لہٰذا ان پہ جو چاہیں الزام لگائیں، یہ تمہارا یہ قبضہ کر لیں گے، تمہارا یہ چھین لیں گے، اور آگے بڑھے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک مثالیں دے رہا ہوں، مثالیں تو فرمان، ایسا عدل کا نظام قائم کیا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں، لوگ زکات کے پیسے لے کر کے ٹہل رہے ہیں، ایسی خوشحالی آئی ہے کوئی زکات لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک خاتون صنعاء سے لے کر کے چلتی ہے، لمبا سفر کرتی ہے، زیورات سے لدی پدی، کسی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی چوری کرنے والا، کوئی ڈکیتی کرنے والا نہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں۔ ایسا امن و امان کا ایسا دور آیا، ان کی کیا حالت ہے؟ بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے ٹھیلے پر انگور بک رہے ہیں، جی چاہا کہ انگور لے لیا جائے، لیکن جیب میں پیسے نہیں، ایک درہم نہیں۔ آ کر کے اپنی زوجہ سے کہا، غالباً فاطمہ نام تھا، فاطمہ تمہارے پاس ایک درہم ہوں گے؟ انگور کھانے کو جی چاہتا، میرے پاس جو ہوگا وہ آپ کی جیب سے آئے، اگر آپ کی جیب خالی تو میرے پاس کہاں سے آئے؟ اور ایک جملہ کہا کہ امیر بنے پھرتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، اور ایک درہم کو ترس رہے ہیں، انگور کھانے کو ترس رہے ہیں۔ فرمایا فاطمہ جس درہم کی تم بات کر رہی وہ درہم نہیں، وہ آپ کا انگارہ ہے۔ حاکم وقت ایسا ہوتا ہے دنیا ترقی کرتی ہے، امن و امان ہوتا ہے، پیس ہوتی ہے۔ اور زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک حکمرانی کی، اپنے خرچ کے لیے خود محنت کیا کرتے تھے، ٹوپی سلا کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے۔ اور آگے چلیں، آج کل تو دور ایسا ہے نیتا کا چہرہ سامنے آئے، نام آ جائے تو بس یہ سمجھتے ہیں ڈکیتی کی۔ ابھی تک تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کا رونا روتے تھے کہ یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسے ایسے نیتا ہیں، اس سے واسطہ پڑتا ہے، یہ بیٹھتے ہیں ہمارے لیے قانون کی باتیں یہ کرتے ہیں جنہیں اپنی سائن کرنی نہیں آتی، جو انگوٹھا ٹیک، جو جاہل ہیں، جو کچھ پڑھے نہیں۔ لیکن اب یہ رونا رویا جاتا، اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ایسے لوگ نیتا بنے گھوم رہے ہیں، ان پر قتل کا کیس ہے، زنا کا کیس ہے، ڈکیتی کا کیس ہے، کروڑوں کے کرپشن کیے بیٹھے ہیں۔ یہ جو میں نے پہلے مثالیں دی اس سے کوئی موازنہ اور مشابہت مماثلت نہیں، لیکن ہم نے اپنے وطن میں ایسے بھی لوگ دیکھے بالکل دودھ کے دھلے تو نہیں تھے اپنے اکابر کی طرح، اسلاف کی طرح، لیکن بہرحال وہ قدر غنیمت تھے۔ راجندر پرساد کے بارے میں آتا ہے 12 سال کا صدر تھے، جب صبح دوست ہو کر کے پٹنہ گئے، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں تھی۔ آج کا چھوٹا سے چھوٹا نیتا اتنی لمبی پراپرٹی ہوتی ہے، اور پھر ذرا سے حالات آتے ہیں تو وہ پراپرٹی بچانے کے لیے پھر وہ پارٹی تبدیل کرتے یا سیفٹی ہو جائے۔ آپ جنہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کریں، آپ کی بات کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، تعلیم کی بات کریں، اس لیے کہ اپنی جان بچانی ہے، اپنی جائیداد بچانی ہے۔ جواہر لال نہرو دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن تھے، اور وہاں کی رکنیت فیس 500 تھی۔ ڈاکٹر مسعود نقوی جب ان کے پاس پہنچے ہیں فیس لینے کے لیے تو ان کے پاس 500 روپے نہیں تھے فیس دینے کے لیے۔ انہوں نے 2 قسطوں میں ادا کی اور دکھلایا کہ میرے پاس یہ اتنے پیسے ہیں، ایک بار میں 500 روپیہ نہیں دے سکتا۔ تو ایسے بھی لوگ دیکھیں ہم نے اس ملک میں، اور آج یہ وقت ہے گرد بھی ہے، خائن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کا دور ہے، اب کیا کیا جائے؟ جب ہر طرف سے وہی ہے، اس حمام میں سارے ہی رہنا ہے، کیا کیا ہے؟ کیا ہمیں ووٹ نہیں دینا ہے؟ کیا ہمیں خاموش ہو کر کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، خاموش ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے، خواب خرگوش میں نہیں سونا ہے۔
ہمیں غفلت میں نہیں رہنا. ممکن ہے یہ ایسا الیکشن ہو, ایسا دور, نیتا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. دور آتا تھا تو لوگ ہمارے گھروں پر پہنچتے تھے, ہمارے چوکھٹ تک پہنچتے تھے, منت سماجت کرتے تھے. اب ایسا لگ رہا کسی کو کوئی پرواہ نہیں, ہماری ضرورت نہیں. اس طرح نظر انداز کر رہے جیسے ہمارے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں. وہ جوڑتے ہیں, گھٹاتے ہیں, ملنے سے فائدہ ہے کہ نہیں ہے, اور یہ کہاں جائیں گے مجبور ہو کر کے ہمیں ہی ووٹ دیں. ان کا جو بھی انداز ہو, جو بھی رویہ, اکابرین یہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ الیکشن بڑی اہمیت کا حامل, فیصلہ کن موڑ ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, ہماری شریعت کا مسئلہ ہے, ہمارے مدارس کا, ہماری مساجد کا, ہماری اذانوں کا, ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے. یہاں تک اکابرین کہتے ہیں وقت کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے. اگر یہاں ہم خواب خرگوش میں سوتے رہے اور غفلت سے باز نہ آئے تو لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, خون کے آنسو رونا پڑے. اس لیے بھلے ہی وہ لاپرواہی کریں, ہمیں نظر انداز کریں, لیکن ہمیں اپنا 100% ووٹ ڈالنا. کتنے ووٹ پڑتے ہیں؟ 60-64%. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ سیاسی چیز ہے, مسجد سے اس کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا مذہبی طریقہ ہے. مالا یتیم کو بل واجب الا بھی تو وہ واجب, واجب اور فرض جس کے ذریعے سے پورا ہو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. جو ذریعہ ہو واجب کی ادائیگی کا, فرض کی ادائیگی کا, وہ بھی واجب ہو جاتا ہے, وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے ہماری شریعت, ہمارے عقائد کا تحفظ ہو, یقیناً وہ واجب ہو. بعض چیزیں اصل ہوتی ہیں, بالذات مقصود ہوتی ہیں, بعض چیزیں ذریعہ ہو کر کے مقصود ہوتی ہیں اور محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں, اس پر ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا کار ثواب ہے, لیکن نماز کے لیے چلنا بھی ثواب. کیوں؟ یہ ذریعہ ہے نماز. تو ہم گھر سے نکلتے ہیں, ہر قدم پر ثواب ملتا ہے, ہر قدم پر خطائیں معاف ہوتی. کیوں؟ ذریعہ ہے نماز کا, عبادت ہمارا چلنا, ہمارا قدم اٹھانا. اس لیے اس موقع پر دوسرا فیز چل رہا ہے, دوسرا مرحلہ چل رہا ہے. مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ 0% ووٹنگ ہو رہی ہے, ووٹنگ ہو ہی نہیں رہی, بہت کم ہو رہی ہے. اور مختلف مراحل میں جمعے کو ووٹنگ ہو رہی ہے. ممکن ہے اس میں بھی کوئی ساتھ بات ہو کہ مسلمان اس دن مشغول رہتے ہیں, 12 بجے سے 2 بجے تک وہ تو کہیں نہیں جا سکتے ہیں. تو ممکن ہے جان بوجھ کے اس طرح رکھا گیا ہو, جمعے کا دن منتخب کیا گیا. وہ ساری چیزیں ہمیں کسی طرح اپنے اس فریضے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی ہے, لیکن ادھر سے بھی لاپرواہ نہیں ہونا. علماء نے اس کی مختلف حیثیتیں بیان کی ہیں ووٹ دینے کی. یا تو یہ شہادت کی حیثیت رکھتا ہے, یا تو یہ وکالت کی حیثیت رکھتا ہے, یا تو یہ شفاعت اور سفارش کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کی حیثیت شہادت کی مانے گواہی دینے کی, تو قرآن یہ کہتا ہے گواہی چھپانا بھی نہیں. ہم یہ سمجھیں کہ چلو بزنس میں, تجارت میں مشغول تھے یا پڑھائی میں مشغول تھے, ایک دن چھٹی کا مل گیا, کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں, آرام کرتے ہیں. دن بھر آرام کریں گے تو پھر آئندہ پھر آرام ہمارا راحت چھن سکتی ہے, چین و سکون, ہماری نسلوں کا چین و سکون چھن سکتا ہے اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ آرام کریں گے. اس دن کتنی غفلت, کتنی بے حسی ہے. سب ایک لمحے کے لیے سوچ لیں, فیصلہ کر لیں, کیا ہم نے چیک کیا ہے اپنا نام؟ کیا ووٹر لسٹ میں ہم لوگوں نے قریب آ گیا ہے, سروں پر آ گیا ہے, الیکشن شروع ہو گیا ہے, کیا ہم نے چیک کر لیا اپنا نام, ہمارا نام ووٹر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں, 3 طریقے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور اندراج کے لیے, نام داخل کرانے کے لیے بھی علماء اکابرین کہہ رہے تھے کیا ہمیں کوئی بیداری ہے, اپنا نام چیک کیا, گھر والوں کا نام چیک کیا. یہ شہادت ہے, من یکتمھا فإنہ آثم قلب. اگر ہم نے اسے چھپایا تو گنہگار ہوگا. اگر غلط گواہی دینے کا مطلب کیا ہے, ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ گواہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ نیتا اس قابل ہے, یہ لیڈر اس قابل ہے کہ قوم کا نمائندہ منتخب ہو کر کے جائے, یہ ہمارے لیے بہتر کرے گا, ملک کے لیے بہتر کرے گا. پھر وہی بات, سارے غلط ہے تو اس میں امن القلیت ہے, سارے چور ہیں, سارے کرپٹ ہیں,
ایک طرف وہ ہے جس سے ہماری شریعت میں مداخلت ہو، ہماری شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف یہ جو ہمارے لیے خطرناک ہے، بس نقصان پہنچائے گا، ظاہر ہے جو ہلکا ہے، جس کا شر کم ہے، جس کا ضرر کم ہے، جس سے ہمیں کم نقصان پہنچے گا دوسرے کے مقابلے، اسے سلیکٹ کرنا، اسے منتخب کرنا۔ تو ہمیں یہاں گواہی دینا ہے اپنے وجود کو بچانے کے لیے، دستور کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ یہ ووٹ ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے، اور اس میں فرق نہیں ہونی چاہیے۔ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے 500 روپے آپ کو دیے مثال کے طور پر، علماء یہ کہتے ہیں اس نے کسی کاغذ میں لپیٹ کر کے دیا، پوشیدہ کاغذ، آپ اس پیسے کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے اور بہتر طریقے سے محفوظ کر دیں تو آپ الگ سے کوئی کپڑا لگا دیں، کوئی کاغذ لگا دیں، اس بوسیدہ کو ہٹائیں گے بھی، آپ کو اتنا بھی اختیار نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ امانت ہے، چاہے تو استعمال کر لیں، ضرورت پڑے تو استعمال کر لیں۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں تو ایسے ہی ہے، اپنی مثال ہو جائے گی۔ چلیے خیر، یہ شہادت کی ایک حیثیت گواہی کی ہے، سفارش کی، ہم سفارش کرتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، یہ آگے جائے۔ سفارش کی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے حصہ ہے، ثواب ہے، اور جو غلط سفارش کرے گا، غلط کو منتخب کرے گا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، اس کا بوجھ بھی آئے گا، گناہ بھی آئے گا۔ جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا ہے، جھوٹی سفارش بھی نہیں کرنا ہے، جھوٹے کو، کرپٹ کو وکیل بھی نہیں بنانا اپنا کہ ہمارے قوم کے لیے یہ بہتر ہے، اور ہمیں خاموش ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے، غفلت میں یہ دن نہیں گزارنا ہے۔ کوشش یہ کریں، سب سے پہلے اپنا نام چیک کر لیں، اور اگر اب بھی وقت ہے، نام نہیں ہے تو ناموں کا اندراج کرا لیں۔ تو کوشش کریں کہ اول وقت میں ہمیں بھی جانا ہے، ہمارا ووٹ یہاں کا نہیں، ہم کہیں اور کے وہاں جائیں، بہار کے وہاں پیسہ خرچ کر کے جائیں، بلکہ علماء تو یہاں تک کہہ رہے ہیں عمرے پہ جانا ہے، کسی سفر پہ جانا ہے، تو ایسا نظام بنائیں کہ آپ ووٹ دے کر کے، نئی بہو آئی آپ کے گھر میں، اس کے ووٹ کا بھی انتظام کریں، بڑے بوڑھے ہیں ان کو لے کر کے جائیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، ادھار لے کر کے جائیں اپنے علاقے میں ووٹنگ کے۔ اس حوالے سے کچھ بھی کوتاہی، ادنا کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ اچھی نیت کے ساتھ ووٹنگ کریں، اور یہ چھوڑ دیں، یہ بھول جائیں ای وی ایم میں گڑبڑی ہے، دھاندلی ہے، کیا ہوگا، آنا اسی کو ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اسباب کے دائرے میں ہمیں اپنا کام کرنا، فیصلہ اللہ کا ہوگا، عزت و ذلت اللہ کے قبضے میں، سلطنت اور حکومت دینے والا اللہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے، ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ایک واقعہ ایک بزرگ کا سنا کر کے بات مکمل، 1 منٹ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہیں قید کر دیا گیا کسی وجہ سے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، زنجیریں ڈال دی گئی، نماز کا وقت آتا وہیں پہ پڑھتے، جب جمعے کا دن آتا تو وہاں سے اپنی جگہ سے گھسٹ کر کے، چل کر کے دروازے گیٹ تک آتے۔ کیوں؟ کہتے تھے قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے، اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، چلو، کوشش کرو۔ تو جمعے کے لیے پکار دی گئی، اذان دی گئی، میرے بس میں اتنا تھا کہ میں چل کر کے گیٹ تک، دروازے تک کو آ جاؤں، سلاخوں کے دروازے تک کو آ جاؤں، تو میں نے وہ کر دیا۔ تو ہمارا جو کام ہے جا کر کے ووٹ دے دے، ہمیں بس اتنا کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑنا، ہمیں اپنا سبق جو ہے وہ اختیار کرنا۔ اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ اپنے آپ نے 2 زرہیں کیوں پہن رکھی؟ آپ سے بڑا کوئی متوکل ہے؟ سب سے بڑے متوکل آپ، لیکن سارے اسباب آپ نے اختیار کیے، تو ہمیں نبی کے نقش قدم پہ چل کر کے اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں۔ تو ہمیں یہ سبب اختیار کرنا ہے، نہیں اختیار کریں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، اپنے لیے بھی اور نسلوں کے لیے بھی روئیں گے۔ اس لیے خون کے آنسو رونے سے اگر بچنا چاہتے ہیں،
اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی شریعت کا تحفظ چاہتے ہیں، مساجد، مراکز اور خانقاہوں کا، اوقاف کا تحفظ چاہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا تحفظ چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے خود بھی بیدار ہو جائیں اور اپنے قوم میں بیداری پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔